ربنا زدنا علما اللهم انا اسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. سامعات عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کے ساتھ اس سفر میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گی. تو آج جو ہم سورہ سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ عبس، اور اما پارے کی یہ تیسری سورہ ہے جو ہم آج اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. تو ایک رکوع ہے اس میں اور 42 جو ہے وہ اس میں آیات ہیں، اور بہت ہی مختصر سی جو اس میں آیات ہیں اور جو خوبصورتی ہے اس سورے کی، تو جب آپ اس کو پڑھیں گی تو آپ کو محسوس ہوگا. تو دیر نہ کرتے ہوئے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلی سورہ جو ہے اسی آیت سے جو ہے اس سورے کا نام رکھا گیا ہے، عبسہ سے عبس. ٹھیک ہے، سورہ عبس. آیت نمبر 1 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى. یہ 6 آیات جو ہیں آج انہی کو انشاءاللہ ہم کور کریں گے. آیت نمبر 1 ہے عبس وتولا. سب سے پہلی بات کہ آپ کو مخارج جو ہے وہ صحیح آنے چاہیے، اور اگر آپ نے مخارج ابھی تک نہیں سیکھے ہیں تو آپ مخرج ضرور یاد کریں، کیونکہ وہی جو ہے قرآن کی بیس اور بنیاد ہے تجوید کے لیے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا لفظ ہمارے پاس عبس. عین زبر ع، با زبر با، عبا سین زبر سا، عبس عبس. ابھی بھی لوگ مسٹیک کر رہے ہیں کیونکہ ان سے کیا ہے عین صحیح نہیں نکل پا رہا ہے. عبس عبس. تینوں پہ جو ہے آپ دیکھ رہی ہیں زبر کی حرکت ہے، کسی کو بھی کھینچنا نہیں ہے، تینوں کو ہمیں ایک لیول کے ساتھ پڑھنا ہے. عبس عبس. عین زبر ع، با زبر با، عبا سین زبر سا، عبس عبس عبس. آگے ہے وتولا، واو زبر وا، تا زبر تا، وتا. واو کو ہم لام سے ملائیں گے کیونکہ آگے لام پر جو ہے تشدید ہے. واو لام زبر ول، لام کھڑا مد زبر لا، وتولا. اس کو ہمیں کھینچنا ہے کیونکہ اس پر کھڑی حرکت بھی ہے اور اس پر مد بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے. عبس وتولى عبس 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 وتولى. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ کھینچنے کی کوشش کریے. عبس وتولى. آگے بڑھتے ہیں. أن جاءه الأعمى. ان، حمزہ کو ہم نون سے ملائیں گے، حمزہ نون زبر ان. اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نون ساکن ہے، تو نون ساکن پورا قاعدہ ہے. نون ساکن کا اظہار بھی ہوتا ہے، نون ساکن کا اخفا بھی ہوتا ہے، اور ادغام بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون ساکن کے بعد جیم آ رہی ہے، اور جیم وہ حروف اخفا میں سے ہے. اخفا کریں گے یعنی نون ساکن کے چھپا لیں گے. اور کرتے ہیں سے بھی
تو یہاں پر نون ساکن جو ہے وہاں پر ہم اخفا کریں گے، یعنی نون کی آواز کو ہم چھپا لیں گے. اور اس کے بعد ہے جیم. تو جیم جو ہے اس کا مخرج بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے، زبان کا بیچ اور اوپر کے تالو کا حصہ. اسی طریقے سے تمام مخارج جو ہے وہ آپ کو بالکل رٹے ہوئے ہونے چاہیے، تبھی آپ اس کو اچھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں الف مدہ ہے اور اس کے ساتھ پھر کیا ہے، مد. اور مد کے بعد حمزہ جو ہے اسی کلمے میں ہے، تو یہاں پر مد متصل ہو گئی ہے. اور یہاں پر پھر ہم اس کو کھینچیں گے تقریباً 4 الف کی مقدار کے برابر. اس کو آپ اس طرح سے کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی مٹھی بند کریں اور جتنی دیر میں آپ اپنی 4 فنگرز اوپن کر لیتی ہیں اتنا ہی ہمیں اس کو کھینچنا ہوگا. ٹھیک ہے. حمزہ زبر ا، جا جا. آگے بڑھتے ہیں. ہا ہے اور ہا پر آپ دیکھ رہے ہیں پیش کی حرکت ہے اور ہا کا مخرج حلق کا سب سے نیچے والا یعنی سینے کی طرف والا حصہ ہا. اور ہا کو ہم آگے لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام پر جزم ہے. ہا لام پیش ہل، ہا لام پیش ہل. جاءہل، جاءہل، اہل. اعمی، حمزہ عین زبر ا، میم کھڑا مد زبر میم کھڑا زبر ما. اعمی، اعمی. ان جاءہ الاعمی، ان جاءہ الاعمی. آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 3 کی طرف. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. وَمَا، واو زبر وا، میم الف زبر ما. وَمَا، وَمَا. میم میں آپ دیکھ رہی ہیں الف مدہ ہے، اس کو ہم تھوڑا سا کھینچیں گے. وَمَا. آگے ہے يُدْرِيكَ، يُدْرِيكَ، یا دال پیش ید. اور دال جو ہے اس پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ جزم ہے، تو یہ کیا ہو گیا، حروف قلقلہ. ٹھیک ہے. حروف قلقلہ میں سے یہاں پہ دال آ گیا ہے، تو یہاں پر ہم دال کی آواز کو بند نہیں کریں گے، لوٹ کر واپس آئے گی. یا دال پیش ید، ید. را یا زیر ری، ید ری. را کو باریک پڑھنا ہے زیر کی وجہ سے. اور آگے آپ دیکھ رہی ہیں کہ یا مدہ جڑا ہوا ہے، تو اس لیے را کو ہم تھوڑا سا کھینچیں گے کیونکہ اس میں یا مدہ جڑ گیا ہے. یدری، یدری. کاف زبر کا، یدریکا، یدریکا. وما یدریکا، وما یدریکا. لعلہ، لام زبر لا، عین کو ہم لام سے ملائیں گے، تشدید ہے لام پر. عین لام زبر ال، لام زبر لا، علا، لعل، لعل. لام کو کھینچیے گا مت، لا علا نہیں بلکہ لعل. ہا الٹا پیش ہو، لعلہ، لعلہ، لعلہ. وما يدريك لعله يزكى. یا کو ہم زا سے ملائیں گے، یا زا زبر یز، یز. زا جو ہے وہ جو حرف ہے اس کو ہم سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں، تھوڑا سا جما کے پڑھا جاتا ہے. اور اس کو ہم آگے زا کو ہم کاف سے بھی ملائیں گے کیونکہ زا پر بھی شد ہے اور آگے کاف جو ہے اس پر بھی شد ہے. ٹھیک ہے. تو زا کو ہم آگے کاف سے ملائیں گے، زا کاف زبر زک، کاف کھڑا مد زبر کا، زک کا. یزک کا نہیں پڑھنا ہے بلکہ یزک کا، یزک کا، یزک کا. لعلہ یزکا. وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك لعله يزكى. آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 4 کی طرف. او یذکر فتنفعه الذکریٰ. او، حمزہ واو
جی آیت نمبر 4 ہے ہمارے پاس، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، او، تو یہاں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، حمزہ کو واو سے ملانا ہے، اور یہاں پر کیا ہے کہ واو لین ہے، تو یہاں پر ہمیں کھینچنا نہیں ہے او ایسے نہیں، بلکہ جلدی سے پڑھنا ہے او۔ اور دوسری بات آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ واو کو ادا کرتے وقت ہونٹ گول ہونے چاہیے، او نہیں بلکہ او، او، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، یذکروا، یا کو ہمیں دال کے ساتھ ملانا ہے اور دال کو آگے کاف کے ساتھ، کیونکہ دونوں پر شد ہے، یا دال زبر یز، دال کاف زبر زک، یذک، یذک، کاف زبر کا، را پیش شروع، را کو پر پڑھنا ہے پیش کی وجہ سے، یذکروا، یذکروا۔ اچھا یہاں پر جو ہے نا زال ہے، اور تو یہاں پر زال کو جو ہے ہمیں بہت نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے، اور اوپر جو ہم نے آپ کو بتایا آیت نمبر 3 میں، وہاں پر کیا تھا زا، تو وہاں پر جو ہے ہم سختی کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ زا جو ہے اس میں ایک جماؤ اور سختی ہوتی ہے، اور اس کے اپوزٹ زال جو ہے اس کو بہت نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوپر ہم کیا پڑھیں گے آیت نمبر 3 میں، یزکا، ٹھیک ہے، زا پر توجہ دیجئے، یزکا، اور یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے، دال کو، دال پر توجہ دیجئے، یذکروا، یذکروا، ٹھیک ہے، اس طرح سے خیال رکھیے گا، اور مخارج جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ریوائز کرتی رہا کریں، اور اس کے علاوہ را کا جو قاعدہ ہے اس کو بھی آپ ایک مرتبہ دیکھ لینا دوبارہ، تو را کو ہمیں یہاں پر پڑھنا ہے را پہ شروع، ٹھیک ہے، یذکروا، یذکروا، یذکروا اکثر لوگ پڑھ جاتے ہیں، وہ غلط ہو جائے گا، یذکروا نہیں بلکہ یذکروا۔ آگے ہے فتنفعہ، فا زبر فا، تا زبر تا، اور آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تا کے ساتھ جو ہے نون ساکن ہے آگے، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، تا کو نون کے ساتھ ملائیں گے، تا نون زبر تن، فتن، فتن، اور پھر یہاں پر نون ساکن کے بعد کیا ہے فا، تو فا جو ہے وہ حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے یہاں پر بھی ہم اخفا کریں گے، فتن، فتن، ٹھیک ہے، فا زبر فا، فتن فا، فتن فا، عین زبر ع، فتنفع، فتنفع، ہا کو آگے ہم زال کے ساتھ ملائیں گے، ہا زال پیش حز، یہاں پر بھی دیکھیے زال ہے تو اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، حز، فتنفعہز، عین پہ خیال رکھیے گا، فتنفعہز، فعہز، زال کاف زیر ذک، را کھڑا زبر را، ذکرا، ذکرا، زال کو باریک اور را کو موٹا، ٹھیک ہے، ذکرا، فتنفعہ الذکرا، او یذکر فتنفعہ الذکرا۔ آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 5 کی طرف، اما من استغنی، اما، حمزہ کو ہم میم کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ میم زبر ام، اور میم کو ہم الف مدہ کے ساتھ پڑھیں گے، میم الف زبر ما، اما، میم پر شد ہے تو اس کی وجہ سے یہاں پر کیا ہوگا غنہ، ٹھیک ہے، اما، اما، منس، میم زبر ما، نون سنزل نس، منس، منس، آگے ہے تا غین زبر تا، غین جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی اس کو پر پڑھنا ہے، تا غین زبر تاغ، تاغ، تگ نہیں پڑھیے گا، گاف نہیں ہے یہاں پہ بلکہ غین، تاغ، تاغ، نون کھڑا زبر نا، تاغنا، تاغنا، نون کو کھینچنا ہے، کھڑی حرکت ہے اس پر، اما من استغنا، اما من استغنا، تغنا۔ آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 6 کی طرف، آئیے، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، فَأَنْتَ، فا زبر فا، حمزہ نون زبر ان، فَأَن، تا زبر تا، فَأَنْتَ، یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد تا ہے، تا جو ہے وہ حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا،
فأنت فأنت لہو لام زبر لا ہا الٹا پیش ہو لہو لہو آگے ہے تصدی تا زبر تا صاد دال زبر صد صاد جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اس کو بھی ہمیں پر پڑھنا ہے یعنی موٹا پڑھنا ہے آگے دال جو ہے وہ باریک پڑھی جائے گی اور کھڑا زبر ہے اس لیے کھینچیں گے دال کو تصدی تصدی فأنت له تصدى فأنت له تصدى ٹھیک ہے تو آج ہم نے سورہ عبسہ میں سے 6 آیات جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھی تلاوت بھی کری اور پھر رولز کے ساتھ اس کو سمجھایا بھی ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور اگر کوئی بات معلوم کرنا ہو تو آپ لوگ معلوم کر سکتی ہیں کوئی بات ایسی ہو جو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ لوگ اس کی پریکٹس کریے گا اور یہ جو 6 آیات ہیں یہ کل انشاءاللہ ہم سنیں گے اور اس کے بعد جو ہے کل پھر آگے انشاءاللہ آگے کی آیات پڑھیں گے ٹھیک ہے سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم. آپ یہ سورہ کی تفسیر بتاتے کہ بولے تھے آپ بتائے نہیں. جی انشاءاللہ ابھی اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ